سوچیں کہ ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا واحد اصول یہ ہے کہ جیتنے کے لیے پرانے تمام اصول توڑنا بالکل جائز ہے۔ یعنی کوئی رولز ہی نہیں ہے، بس جیتنا ضروری ہے۔ بالکل، میرا مطلب ہے کوئی صحیح یا غلط نہیں، بس کسی بھی طرح اقتدار حاصل کرنا اور ہر قیمت پر اسے بچانا ہی سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ تو کافی خطرناک صورتحال لگ رہی ہے نا؟ اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ اسی موضوع پر ہے۔ یہ عاجز مسلمان نامی مصنف کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر ہے جس کا عنوان ہے "دا فاکس اینڈ دا لائن میکیاویلین سیکولر پالیٹکس"۔ صحیح، لومڑی اور شیر والی بات۔ ہاں، اور اس تجزیے کا ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ نکولو میکیاویلی نے کیسے سیاست اور اخلاقیات کے درمیان ایک گہری لکیر کھینچ دی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے ان بے رحم نظریات کا جو ٹکراؤ اسلامی اصولوں سے ہوتا ہے وہ کیسا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ میکیاویلی اتنا بے رحم کیوں تھا؟ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے ہمیں ذرا اس دور کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ 100%۔ دیکھیں، 15ویں اور 16ویں صدی کے اٹلی کا اگر ہم تصور کریں تو وہ آج کا پرامن اور خوبصورت سیاحتی ملک نہیں تھا۔ اچھا، تو کیسا تھا؟ 1469 میں جب فلورنس میں میکیاویلی پیدا ہوا تو وہ پورا خطہ دراصل چھوٹی چھوٹی اور بہت کمزور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جو آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی۔ ہاں، وہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں۔ کرائے کے فوجی ہوتے تھے جنہیں کانڈوٹیری کہا جاتا تھا۔ وہ پیسوں کے لیے کسی بھی وقت وفاداریاں بدل لیتے تھے۔ واہ، مطلب کوئی اعتبار نہیں کسی کا۔ بالکل نہیں۔ سازشیں، زہر دینا، بغاوتیں، یہ سب روزمرہ کا معمول تھا۔ اور چونکہ میکیاویلی خود ایک سفارتکار تھا تو اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس کا مشاہدہ کیا تھا ان سب حالات کے بعد؟ اس نے دیکھا کہ جو حکمران نیک، ایماندار اور رحم دل بننے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنے بے رحم مخالفین کے ہاتھوں بہت جلد مارے جاتے تھے، اور ان کی ریاستیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ بالکل، یہی وہ زمینی حقائق تھے جنہوں نے میکیاویلی کو یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور کیا کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض اور لالچی ہے۔ تو اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ خیالی اخلاقیات سے باہر آ جاؤ۔ جی، اس نے کہا کہ جو اخلاقیات کتابوں میں اچھی لگتی ہیں وہ عملی دنیا میں موت کا پروانہ ہے، اور اسی پس منظر میں اس نے اپنی 2 مشہور ترین کتابیں دی پرنس اور ڈسکورسز آن لیوی لکھی۔ صحیح، دی پرنس تو بہت مشہور ہے۔ تو ان کتابوں میں اس نے حقیقت پسندانہ سیاست یعنی ریئل پولیٹک کا نظریہ دیا ہے نا؟ ہاں، اس نظریے کا لب لباب یہی ہے کہ سیاست کا اخلاقیات سے سرے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک حکمران کوئی قانون ساز یا فلسفر نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر ایک جنگجو ہے جس کا پہلا اور آخری پیشہ اپنی ریاست کا دفاع اور طاقت کا حصول ہے۔ اگر حکمران کا کام صرف جنگجو ہونا اور ہر قیمت پر اقتدار بچانا ہے تو یہ تو کسی بڑی کارپوریشن کے CEO کی طرح لگ رہا ہے جس کا واحد مقصد منافع کمانا ہو۔ یہ بڑی دلچسپ مثال دی ہے آپ نے۔ میرا مطلب ہے چاہے اس منافع کے لیے اسے ہزاروں ملازمین کو نوکری سے نکالنا پڑے یا ماحول کو تباہ کرنا پڑے، کوئی ہمدردی نہیں، صرف نتائج۔ یہ مثال ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی خامی ہے۔ خامی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک CEO کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، اسے پھر بھی ملکی قوانین یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ قانون سے بالاتر نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن میکیاویلی کا حکمران؟ ہاں، میکیاویلی کا حکمران خود قانون بناتا ہے۔ وہ CEO سے بھی زیادہ بے لگام اور آزاد ہے۔ واہ، یعنی اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ میکیاویلی کا ماننا تھا کہ مثالی دنیا میں نیک ہونا قابل ستائش ہے، لیکن چونکہ دنیا برے لوگوں سے بھری ہوئی ہے تو جو نیک بننے کی ضد کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ جی، اسی لیے حکمران کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر برا کیسے بننا ہے۔ اور اسی برائی اور طاقت کے استعمال کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں وہ مشہور لومڑی اور شیر والا تصور سامنے لایا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ محض کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حکمرانی کی ایک پوری نفسیات ہے۔ میکیاویلی کے مطابق حکمران کو بے وقت لومڑی کی چالاکی اور شیر کی طاقت دونوں دکھانی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ اس کی منطق یہ ہے کہ شیر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال کو نہیں دیکھ سکتا۔
اور لومڑی کتنی ہی چالاک ہو، وہ بھیڑیوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی بننا پڑتا ہے اور بھیڑیوں کو ڈرانے کے لیے شیر۔ یعنی حکمران کو حالات کے حساب سے اچھائی یا برائی کا ماسک پہننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ حکمران کے لیے برائی محض ایک ٹول ہے، یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ ٹول سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میکیاویلی ظلم کی معیشت پر یقین رکھتا تھا، اکانومی آف وائلنس۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب سی اصطلاح ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ظلم بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم کرنا ناگزیر ہو جائے تو اسے ایک ہی بار پوری طاقت اور بے رحمی سے کر گزرنا چاہیے، تاکہ روز روز کا خوف اور بے چینی نہ پھیلے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف جو فائدے دینے ہیں لوگوں کو، وہ قسطوں میں آہستہ آہستہ دینے چاہیے تاکہ ان کا اثر دیر تک رہے۔ یہ تو واقعی لونپی کی چالاکی ہے۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہی تھی، اگر ایک حکمران عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے خوف کا سہارا لیتا ہے تو کیا اس سے بغاوت کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ میکیاویلی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ خوف اور محبت میں سے کس چیز کا انتخاب بہتر ہے، اور اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے بڑی دو ٹوک بات کی۔ اس نے کہا کہ ویسے تو دونوں کا ہونا بہترین ہے، لیکن چونکہ یہ لگ بھگ ناممکن ہے تو اگر ایک کو چننا پڑے تو خوف زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ خوف محفوظ راستہ ہے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ محبت لوگ اپنی مرضی اور سہولت سے کرتے ہیں۔ جب تک آپ ان کے مفاد پورے کر رہے ہیں وہ وفادار ہیں، خطرے کے وقت پٹ دکھا جاتے ہیں۔ اچھا، اور خوف حکمران کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ بالکل۔ رعایا ڈرتی ہے کہ سزا ملے گی، لیکن میکیاویلی یہاں ایک تنبیہ بھی کرتا ہے۔ کیا تنبیہ؟ حکمران کو خوف ضرور پیدا کرنا چاہیے، لیکن اسے نفرت سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یعنی خوف ٹھیک ہے لیکن نفرت نہیں؟ نفرت کب پیدا ہوتی ہے؟ نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب حکمران بلا جواز لوگوں کی جائیدادیں چھینتا ہے یا ان کی عزت پر حملہ کرتا ہے۔ خوف اطاعت لاتا ہے لیکن نفرت بغاوت لاتی ہے۔ صحیح۔ خیر، اگر میکیاویلی کے نزدیک ریاست کی بقا ہی سب کچھ ہے اور اس کے لیے دھوکہ اور خوف سب جائز ہے، تو پھر تو اس کا اس دور کے مذہبی اور اخلاقی نظاموں سے زبردست ٹکراؤ ہوتا ہوگا۔ بہت شدید ٹکراؤ۔ ماخذ میں اس ٹکراؤ کو خاص طور پر قدیم رومن اخلاقیات اور عیسائی اخلاقیات کے فرق سے واضح کیا گیا ہے۔ ہاں، قدیم رومن اخلاقیات تو طاقت، بہادری اور دنیاوی کامیابی کو مانتی تھیں، اور اس کے برعکس اس دور کی عیسائی تعلیمات عاجزی، صبر، برداشت اور آخرت کی تیاری پر زور دیتی تھیں۔ تو میکیاویلی کو تو ظاہر ہے رومن اخلاقیات پسند ہوں گی۔ بالکل۔ اس کی نظر میں عیسائی اخلاقیات ریاست کے لیے زہر قاتل تھیں۔ کیوں؟ اس کا کیا اعتراض تھا؟ اس کا استدلال تھا کہ جب مذہب لوگوں کو سکھاتا ہے کہ وہ اس دنیا کی تکالیف پر صبر کریں تو وہ اندرونی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں ریاست کے لیے لڑنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بے رحم اور ظالم طاقتوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اچھے لوگ تو محض صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو پھر میکیاویلی کے اس نظام میں مذہب کی کیا جگہ بچتی ہے؟ ماخذ بہت واضح کرتا ہے کہ میکیاویلی کے نزدیک مذہب عوام کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، لیکن حکمران اس کا پابند نہیں ہے۔ یعنی مذہب کوئی روحانی حقیقت نہیں رہی بلکہ عوام کو قابو میں رکھنے کا ایک ریموٹ کنٹرول بن گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک کنٹرولنگ ٹول ہے۔ حکمران کے لیے یہ دکھاوا کرنا ضروری ہے کہ وہ مذہبی ہے اور رحم دل ہے، کیونکہ عوام ظاہری شکل و صورت سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن اندر سے حکمران کا ذہن اتنا آزاد ہونا چاہیے کہ ریاست کے مفاد کی خاطر وہ ان مذہبی پابندیوں کو ایک لمحے میں توڑ سکے۔ اگر اس بات کو ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تو مذہب کی روحانیت کو مکمل طور پر ریاستی مشینری کا حصہ بنانے والی بات ہے۔ بالکل، مذہب کو ایک سماجی گوند کی طرح ایک سوشل گلو کے طور پر استعمال کیا جانے لگا تاکہ معاشرہ جڑا رہے اور بغاوت نہ ہو۔ میکیاویلی نے تو معاشرے سے یہ سوال ہی چھین لیا کہ کیا یہ عمل نیک ہے، اور نیا سوال دے دیا کہ کیا یہ عمل ریاست کے لیے فائدہ مند ہے۔ صحیح، لیکن جب مقصد کے لیے ہر ناجائز ذریعے کو جائز قرار دے دیا جائے تو پھر ہمیں ماخذ کے اس حصے کی طرف مڑنا پڑتا ہے جہاں مصنف عاجز مسلمان اس بحث کو ایک بالکل نئے زاویے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں، اور وہ ہے اسلامی نقطہ نظر
جو میکیاویلی کے اس پورے نظریاتی ڈھانچے کی قطعی نفی کرتا ہے۔ اور اس نفی کی بنیاد ایک بہت ہی طاقتور تصور پر رکھی گئی ہے جسے امانت کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس کو تھوڑی دیر پہلے دی گئی کارپوریٹ دنیا کی مثال سے دوبارہ جوڑیں تو فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ میکیاویلی کا حکمران تو ایک بے رحم مالک تھا جو سمجھتا ہے ریاست اس کی ذاتی جاگیر ہے۔ لیکن اسلامی ماڈل میں حکمران ایک مالک نہیں بلکہ ایک ٹرسٹی ہے، ایک نگہبان ہے نا؟ جی، جسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اختیار اس کی ملکیت نہیں ہے، اسے ایک مقررہ وقت کے بعد اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دینا ہے۔ تو جب اقتدار کو امانت سمجھ لیا جائے تو پھر وہ بے لگام طاقت تو نہ رہی؟ بالکل، اس میں خود بخود ایک خوف اور ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور اسی امانت کے تصور سے پھر وہ دوسرا اصول جنم لیتا ہے، یعنی عدل، انصاف۔ اسلامی نقطہ نظر سے حکمرانی کی بنیاد خوف یا لومڑی کی چلاکی پر نہیں بلکہ عدل پر ہوتی ہے۔ اگر طاقت کو اخلاق سے الگ کر دیا جائے تو وقتی طور پر تو شاید کامیابی مل جائے، لیکن آخر کار تو معاشرہ تباہی کی طرف ہی جاتا ہے نا؟ 100%۔ ظلم کی کامیابی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ریت کے محل کی طرح گر جاتی ہے۔ ماخذ یہ بھی بتاتا ہے کہ طاقت جب تک اخلاقیات کے تابع نہیں ہوگی وہ صرف سرکشی کو جنم دے گی۔ اور اس میں ایک اور بڑا گہرا فرق ہے، مقاصد اور ذرائع کا۔ میکیاویلی تو کہتا تھا کہ مقصد ذرائع کا جواز فراہم کرتا ہے۔ مطلب ریاست بچانی ہے تو دھوکہ دو، جھوٹ بولو، سب جائز ہے۔ جی، وہ کہتا تھا تاریخ صرف یہ دیکھے گی کہ آپ جیتے یا ہارے۔ لیکن اسلامی اصولوں میں تو ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ طریقہ کار یا ذرائع کا بھی اتنا ہی پاکیزہ اور درست ہونا ضروری ہے جتنا کہ خود مقصد۔ آپ ایک اچھے مقصد کے لیے جھوٹ اور فریب کا راستہ نہیں چن سکتے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی بات قانون کی حکمرانی کی ہے۔ میکیاویلی کے نظام میں حکمران قانون سے باہر تھا، اور اسلامی ماڈل میں حکمران خود بھی اسی قانون کا مکمل پابند ہے، جس کا ایک غریب ترین شہری پابند ہے۔ وہ خود کو قانون یا احتساب سے بالاتر نہیں سمجھ سکتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ دو الگ الگ کائناتیں ہیں جن کا ہم نے ماخذ کی روشنی میں جائزہ لیا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف وہ نظریہ جہاں دنیا ایک تاریک جنگل ہے اور طاقت ہی سب کچھ ہے، اور دوسری طرف وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ طاقت کو مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، اسے عدل اور امانت کی زنجیروں میں باندھنا ضروری ہے، کیونکہ لامحدود طاقت ہمیشہ لامحدود کرپشن کو جنم دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کے اس جدید دور میں بھی جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو یہ سب باتیں صرف تاریخ کے اوراق تک محدود نہیں لگتیں۔ جی، آج کی عالمی سیاست اور سپر پاورز کی کشمکش کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، آج بھی میکیاویلی کے لومڑی اور شیر والے نظریات کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے نا؟ قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ آج کی خبروں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو کمزور ملکوں پر حملے، بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزیاں اور سفارت کاری کے نام پر جو مفادات کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، یہ سب دراصل حقیقت پسندانہ سیاست کی ہی جدید شکلیں ہیں۔ بظاہر انسانی حقوق اور جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں جو میکیاویلی کے بقول ایک اچھا ظاہری لبادہ ہیں، لیکن اندرونی طور پر فیصلے محض معاشی اور عسکری طاقت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان نظریات کو سمجھ لیتے ہیں تو عالمی واقعات کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور ماخذ میں دیا گیا اسلامی نقطہ نظر ایک ایسا پیمانہ دیتا ہے جس سے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ طاقت کا استعمال واقعی انسانیت کے لیے ہو رہا ہے یا محض تکبر اور ہوس اقتدار کے لیے۔ تو ماخذ کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی سیاست اور اخلاقیات کی ان تاریک وادیوں کو روشن کیا ہے جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میکیاویلی نے دنیا کے سوچنے کا انداز تو بدلا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ طاقت کا محض بے دریغ استعمال انسانیت کی معراج نہیں ہے۔ بالکل، اور اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ذہنوں میں ایک انتہائی بنیادی اور گہرا سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر انسانی فطرت واقعی ہی اتنی ہی خود غرض اور طاقت کی بھوکی ہے جیسا کہ میکیاویلی کا دعویٰ تھا، تو پھر کیا ایک خالصتاً اخلاقی اور عادلانہ نظام لانے کے لیے انسانی فطرت کو جڑ سے بدلنے کی ضرورت ہے؟ یا پھر انسانی فطرت وہی رہتی ہے اور ہمیں محض احتساب کے ایک ایسے مضبوط اور شفاف نظام کی ضرورت ہے جو اس اندرونی شکاری کو قابو میں رکھ سکے؟